یہ آیات کریمہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کے موقع پر میدان عرفات میں اتری تھی، جہاں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر اپنی زندگی کا سب سے پہلا اور سب سے آخری حج ادا فرما رہے تھے۔ پیارے پیغمبر کے سیرت طیبہ کے سفر میں مدینہ کی زندگی سن 10 ہجری تک ہم پہنچے ہیں۔ کہ جب مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے کا گورنر بنایا، اور اسی سال مکے میں جو مسلمان تھے انہوں نے حج ادا فرمایا۔ پھر اگلے سال سن 9 ہجری میں باقاعدگی اور اہتمام کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاجیوں کا امیر بنا کر مسلمانوں نے حج ادا فرمایا۔ مشرکین کے لیے حدود حرم اور حرم کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے۔ جس فرسودہ طریقے پر حج ادا کیا جا رہا تھا اس سے ممانعت کر دی گئی۔ اب اس کے بعد اگلا سال جو سن 10 ہجری کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ کے مہینے میں، کہ حج کے مہینے سے جو پہلا مہینہ ہوتا ہے قمری مہینہ، اسلامی مہینہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس سال میں خود حج کے لیے، حج کے ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کا سفر کروں گا۔ تو صحابہ کرام جوق در جوق آپ کے ساتھ اس سفر میں شامل اور شریک ہونے لگے۔ ابتدائی طور پر جب 24 ذی القعدہ کو پیارے پیغمبر کا قافلہ حج کے لیے مدینے سے نکل رہا تھا تو تقریباً صحابہ کرام کی تعداد 40,000 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن یا ہفتے کے دن 24 ذی القعدہ کو مدینہ منورہ سے نکلے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 6 میل 9 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے جسے ذو الحلیفہ کہا جاتا ہے، اور یہیں قریب میری اور آپ کی ایک ماں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آرام فرما رہی ہیں۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الحلیفہ سے احرام باندھا، اور مدینے والوں کے لیے میقات، مدینے والوں کے لیے سفر حج یا سفر عمرے کے لیے جو ابتدائی مقام ہیں وہ یہی جگہ ہے ذو الحلیفہ، کہ یہاں سے مدینے والے اگر عمرہ ادا کرنا چاہیں تو عمرے کا احرام باندھتے ہیں، حج ادا کرنا چاہیں تو حج کا احرام باندھتے ہیں۔
اگر کسی کا حج یا عمرے کی نیت ہو اور اس مقام سے وہ بغیر احرام کے آگے گزر جائیں تو اس پر دم لازم ہوتا ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا۔ اب یہاں ایک عالیشان مسجد بنی ہے، اور جو بھی مدینے سے مکہ کی طرف جاتے ہیں تو وہ یہیں سے احرام باندھتے ہیں۔ اب 40,000 کا قافلہ تو مدینے سے نکلا تھا، لیکن ان 9 کلومیٹر میں 10-12 ہزار صحابہ کرام، 10-12 ہزار مسلمان اس قافلے میں مزید بھی شامل ہو چکے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل پڑے، مناسب مقام پر رات گزارتے رہے۔ 9 دن میں آپ نے مدینے سے مکے کا سفر کیا، احرام کی حالت میں، کوئی اونٹ پر سوار، کوئی خچر پر، کوئی گھوڑے پر، کوئی پیادہ۔ 9 دن کا سفر ہوا، اور اب یہ سفر بمشکل 6 گھنٹوں کا ہے۔ ذاتی سواری ہو تو 6 گھنٹے سے بھی کم کا ہے، لیکن بڑی گاڑیاں عموماً تقریباً 6 گھنٹے میں مکہ سے مدینہ، مدینے سے مکہ۔ مکے والے فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو ظہر میں یا ظہر سے آدھا گھنٹہ بعد مدینہ پہنچتے ہیں۔ مدینے والے ظہر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں، روضے مبارک پر سلام عرض کرتے ہیں، پھر نکلتے ہیں تو عشاء تک یہ مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہاں میرے پیغمبر نے 9 دن لگائے۔ 9 دن میں مکے پہنچے۔ مکہ کے بالکل قریب آبادی کے باہر آپ نے رات گزاری، اور اگلے دن آپ معلیٰ کی طرف سے، یعنی مکہ مکرمے کا وہ حصہ جو بالائی حصہ ہے، جبل ابی قبیس کی طرف سے، یہ معلیٰ کہلاتا ہے، اور خانہ کعبہ کے نچلا جو وہ حصہ ہے اس کو مسفلہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ معلیٰ کی طرف سے مکے میں داخل ہوئے، اور پھر وہاں ایک دروازہ ہے باب السلام۔ ایک باب السلام مدینہ منورہ میں ہے، جہاں سے روضہ مبارک کے سلام کے لیے زائر اور عمرہ کرنے والا جاتا ہے، اور ایک باب السلام مسجد حرام کا ہے، وہ اس کے پچھلے جانب ہیں، یعنی جہاں صفا اور مروہ ہیں اسی جانب، اور یہ دروازہ نسبتاً اور دروازوں کے بنسبت چھوٹا ہے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ سنت بھی یہی ہے کہ حج کے سفر میں یا عمرے کے سفر میں اگر کوئی حرج اور تنگی نہ ہو تو باب السلام ہی والے دروازے سے آدمی داخل ہو جائے۔ آپ اور صحابہ کرام اس دروازے سے داخل ہوئے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف فرمایا، وہاں سے فارغ ہوئے، مقام ابراہیم میں 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر آپ نے سعی فرمائی صفا اور مروہ کے درمیان، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام نہیں اتارا۔ اسی احرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حج بھی ادا فرمایا، اور عام حاجی کو اجازت ہے چاہیں عمرہ مکمل کرنے کے بعد حلق کر لیں، بال منڈوائیں، احرام اتاریں اور اپنا لباس پہن لیں، اور پھر ذی الحج کے 8 تاریخ کو حج کی نیت کر کے پھر سے حج کا احرام باندھ لیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی احرام میں 8 تاریخ کا انتظار فرمایا اور 8 تاریخ کو آپ صحابہ کرام کے ساتھ مینا میں تشریف لائے اور اگلے دن آپ میدان عرفات میں تشریف لائے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ پر کھڑے ہو کر عام مسلمانوں سے خطاب فرمایا، جبل رحمت اگرچہ وہ اب پہاڑی نہیں رہی ہے لیکن وہ پہاڑی کی ایک نشانی باقی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ پاک نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے توبے کو قبول فرمایا تھا، اور یہاں ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، رخصتی والا حج، کہ یہاں اللہ کے پیارے پیغمبر نے پھر امت سے رخصتی چاہی ہے۔ مینا میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، غور سے سنو، ہو سکتا ہے اس جگہ اس دن پھر میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو سکے۔ تو یہ اشارت ہے اس بات کی کہ اب اللہ کے پیارے پیغمبر امت کو جتنی ان کے رہنمائی کی ضرورت تھی اتنی رہنمائی فرما کر اب اپنے رب کے حضور جانا چاہتے ہیں۔ تو اس میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، جس خطبے کو بھی خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور یہی خطبہ کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی معاشرے کے کامیابی کے لیے، کسی بھی انجمن، کسی بھی تنظیم، کسی بھی تحریک، کسی بھی فرد کی کامیابی کے لیے ایک اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات ارشاد فرمائی، لوگوں تمہاری جان، تمہاری مال، تمہاری عزت اور آبرو اس طرح قابل احترام ہیں، قابل حرمت ہیں، قابل عزت ہیں، جس طرح آج عرفات کا دن، عرفات کا یہ میدان اور حج کا یہ موقع۔ اب صرف پہلے جملے کو دیکھیے کہ تمہاری مال، تمہاری جان، تمہاری عزت، اس کی حرمت اور اس کی عزت اتنی ہے جتنی کہ آج میدان عرفات کی ہے، جتنے کہ آج اس حج کے موسم کا ہے۔ اب ہم عرفے کے دن کو کتنے احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا اسی طرح مسلمان کی جان بھی قابل احترام ہے۔ پھر مسلمان کی جان کو ہم قابل احترام کیوں نہیں جانتے؟ اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا مسلمان کا مال بھی قابل احترام ہے، پھر ہم مال پر کیوں ڈاکہ ڈالتے ہیں، غصب کرتے ہیں، دھوکہ اور فریب؟ اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا مسلمان کی عزت بھی آج کے دن، آج کے مہینے، آج کے مقام کی طرح قابل احترام ہیں، پھر ہم مسلمانوں کی آبرو روزی کیوں کرتے ہیں؟ پھر ان کی عزت اور آبرو کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ دوسرا جملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے اس میدان میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنے آپ کو شیطان کے پیروی سے بچاؤ۔
کہ تم شیطان کے راستوں میں، شیطان کے قدموں میں نہ چلیں، بلکہ میں آپ کو 23 سال سنن الہدا، ہدایت کے طریقے دے کر تم نے چلنا ہے، تو ان ہدایت کے راستوں پر چلنا ہے۔ کتنی دفعہ قرآن پاک نے مجھے اور آپ کو خبردار کیا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی قدموں کی تابعداری نہ کریں۔ اب اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے خطبہ حج میں فرمایا کہ شیطان کے پیچھے نہ چلیں۔ اب ہر انسان دیکھیں، اپنی 40 سال کی زندگی نہ دیکھیں، اپنی 50-60 سال کی زندگی نہ دیکھیں۔ آج جمعے کا جو آدھا دن گزرا ہے، اس آدھے دن کا ملاحظہ کریں، اس آدھے دن کو دیکھیں کہ صبح سے لے کر ابھی تک میں کتنا پیغمبر کے راستے پہ چلا ہوں اور کتنا پیغمبر اور انسانیت کے دشمن شیطان کے پیچھے چلا ہوں۔ خود فیصلہ کر لے گا انسان کہ میں کس راستے پر رواں اور کس راستے پر چل رہا ہوں۔ تیسری بات ارشاد فرمائی اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک اور ایک اپنی سنت۔ فرمایا تمہارے تمام معاملات، تمام امور میں فیصلہ ہوگا تو قرآن پر یا میری سیرت، میری زندگی اور میری سنت، میرے طریقے پر ہوگا۔ یہاں بھی دیکھیں کہ ہمارے فیصلے قرآن پر کتنے ہوتے ہیں، سنت پر کتنے ہوتے ہیں۔ ستم بالائے ستم، میرے اور آپ کے آئین اگر وہ شروع ہوتی ہیں تو شروع کے الفاظ یہ ہیں سپریم لا قرآن اور سنت ہے، لیکن ابھی تک 75 سالوں میں کہاں قرآن اور سنت کو سپریم لا تصور کیا گیا، کہاں اس پر عمل کیا گیا، اور دور دور تک آثار بھی نظر نہیں آتے کہ کہیں قرآن و سنت اس پر ہمارے فیصلے شروع ہو جائیں گے۔ پھر ہماری نجی زندگی کو دیکھا جائے، ذاتی زندگی کو دیکھا جائے، ہم کلمہ ضرور پڑھتے ہیں لیکن ہم اپنے معاملات کو، اپنے فیصلوں کو قرآن اور سنت کے مطابق کرنے کو تیار نہیں۔ کتنے ہمارے جرگے ہوتے ہیں، اگر جرگوں میں یہ کہا جائے کہ جی کسی مولوی صاحب کو بھی بلائیں، کہتے وہ فیصلہ تو پھر قرآن اور حدیث پر کرے گا، تو قرآن اور حدیث پر تو ہم فیصلہ کرتے نہیں، نعوذ باللہ۔ اور یہ لفظ کفر ہے، یہ لفظ کفر ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے میں قرآن اور سنت پر فیصلہ نہیں کرتا تو کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس منافق کی گردن اڑائی تھی، اس نے کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا اللہ کے نبی نے فیصلہ کر لیا ہے یہودی کے حق میں، لیکن میں نے کہا عمر کے پاس جاؤں۔ اس نے کہا بہت اچھا کیا، بہت اچھی جگہ آیا ہے۔ جو میرے پیغمبر کا فیصلہ نہ مانے، پھر عمر کے پاس فیصلے کی جگہ بھی موجود ہے، ہمت بھی موجود ہے، جرأت بھی موجود ہے، طریقہ کار بھی موجود ہے۔ تلوار لی اور گردن اڑا لیا، فرمایا جو میرے پیغمبر کا فیصلہ نہ مانے، پھر عمر فیصلہ یوں کرتا ہے۔ تو ہم اپنے ذاتی زندگی میں بھی قرآن اور سنت پر فیصلوں کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فیصلہ تو دور کی بات، ہم اپنی غمی اور خوشی کو بھی قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کرنے کو تیار نہیں۔ میت ہو جائیں، عزیز و قارب جمع ہو جاتے ہیں، کیا کرنا ہے؟ برادری کو دیکھنا ہے، ناک کو دیکھنا ہے، ناک کٹ نہ جائے۔ خوشی کا موقع ہے، برادری جمع ہو گئی، یہ رسم بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے۔
اس رسم کی ذمہ داری فلانے کی ہیں، اس رسم کی ادائیگی کی ذمہ داری فلانے کی ہیں، اس رسم کی ذمہ داری یہ فلانے کی ہیں۔ کیا ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ میرا طریقہ نہیں، وہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، وہ مسلمانوں کے اسلام کا طریقہ نہیں، وہ مسلمانوں کے پیغمبر کا طریقہ نہیں، بلکہ وہ تو ہندوؤں کا طریقہ ہے؟ سمجھتے ہوئے اس کے باوجود میری غمی اور میری خوشی وہ پیغمبر کے سنت کے مطابق نہیں، قرآن کے مطابق نہیں۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، فیصلہ اس پر کرنا ہے، قرآن پر کرنا ہے، میرے سنت پر کرنا ہے۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں، یہ عورتیں دو الفاظ کے ساتھ تمہارے نکاح میں آئی ہیں، تمہارے تابع ہیں، لیکن خبردار ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب ہم دیکھیں عورتوں کے معاملے میں بھی ہم افراط اور تفریط کے شکار ہیں، یا حد سے گرے ہیں یا حد سے بڑے ہیں۔ ہمارا حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے جائز ضروریات کا خیال نہیں، ان پر تشدد کیا جاتا ہے، ذہنی طور پر ان کو پریشان کیا جاتا ہے، اور یا پھر ہم نے ان کو اتنی آزادی دے رکھی ہے کہ وہ معاشرے میں بے حیائی کا سبب بن رہی ہے، جبکہ اسلام نے ہمیں افراط اور تفریط دونوں سے منع کیا تھا، درمیانہ رو رہنے کا حکم دیا تھا۔ تو یا تو سرے سے حق ادا نہیں کرتے، اور یا پھر حقوق کی ادائیگی کے بہانے ہم نے ان کو فحاشی کی اجازت دے رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کا مال ناحق ناجائز طور پر اپنے قبضے میں نہ لے۔ اس پر تو معاشرہ ایسا عمل کر رہا ہے کہ پوچھو مت۔ ہر مسلمان کا مال محفوظ ہے، اور ہمارے ذمہ کسی مسلمان کا مال واجب ہی نہیں ہے۔ ایک روپیہ سے لے کر ارب تک ہر مسلمان کسی نہ کسی طریقے سے یہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کے مال پر کیسے قبضہ کر لوں، دوسرے کا حق کیسے لے لوں۔ دس 20 روپے کا نوٹ گرا ہوا ہمیں راستے میں ملے تو آ کر کہتے ہیں مولوی صاحب یہ ملے، اعلان کر لو، کس کا ہو تو لے لے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں یہ 20 روپے کے بجائے اگر 5000 کا نوٹ ہوتا تو پھر یہ تو 20 روپے کا ہے تو اتنا ایماندار بن رہا ہے، اگر یہ 5000 کا ہوتا تو پھر ادھر ادھر دیکھتا کہ کسی نے مجھے دیکھا تو نہیں، اور چپکے سے جیب میں ڈالتا۔ ایمانداری کا پتہ تو تب چلتا۔ لیکن چلو یہ بھی اچھی بات ہے، 10-20 کے بارے میں اتنا ایمان تو محفوظ ہے۔ تو کسی دوسرے کا مال ناجائز طور پر ہتھیانا اور معاشرے کا بگاڑ یہی ہے۔ جو ہمارا معاشرہ نافرمان ہو رہا ہے، جو ہمارا معاشرہ دن بدن مصائب کا شکار ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنا ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرنا۔ مجھے یاد آیا مدینے میں قحط پڑا تو والی مدینہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آج کے بعد میرے دسترخوان پر گوشت نہ آئے، آج کے بعد میرے دسترخوان پر روغنی روٹی نہ آئے، گھی میں بنی ہوئی جسے ہم پراٹھا وغیرہ کہتے ہیں، اس طرح کا کوئی روٹی میرے دسترخوان پر نہ آئے۔ آج کے بعد میرے دسترخوان پر ایک سے زیادہ قسم کے سالن جمع نہ ہو جائیں،
میں عمر کل قیامت کو رب کے دربار میں کیا جواب دوں گا؟ کیا جواب دوں گا؟ خوف خدا احساس ایسا ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنے امیر کی اطاعت کرنا، اپنے خلیفہ کی اطاعت کرنا۔ فرمایا اگرچہ تمہارا امیر کوئی کالا کلوٹا حبشی کیوں نہ ہو، لیکن جس کو تمہارا امیر چنا گیا اس کی تابعداری کرے۔ اور صحابہ کرام نے پھر حق ادا کیا، جس کو امیر بنایا گیا، جس کو خلیفہ بنایا گیا، تن من اس کے حکم پر پھر لٹایا ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھا امیر کون ہے، یہ دیکھا پیغمبر کا فرمان یہ تھا کہ امیر کی اطاعت ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانے جاہلیت میں جنہوں نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے، میں ان کے تمام خون باطل کر لیتا ہوں۔ فرمایا سب سے پہلی ابتدا اپنے طرف سے کر کے فرمایا ربیعہ بن حارث کے خون کو معاف کر لیتا ہوں۔ آج کے بعد تو قصاص چلے گا، لیکن اس سے پہلے جتنے خون کسی نے کیے ہیں تو وہ خون معاف۔ دوسری بات ارشاد فرمائی میں تمام جاہلیت کے سود کو باطل کرتا ہوں۔ جس نے جس سے مال لیا سود پر تو رأس المال اصل مال ادا کرے گا، سود ادا نہیں کرے گا۔ کسی نے مال لیا 1 لاکھ روپیہ، بدلے میں 2 لاکھ دینے تھے، فرمایا وہ 1 لاکھ ہی ادا کرے، وہ 1 لاکھ جو اضافی سود ہیں وہ ادا نہ کرے، یہ میں نے باطل کر لیا۔ اور فرمایا اس کی ابتدا بھی اپنی طرف سے کرتا ہوں۔ میرے چاچا عباس نے جن کو قرض دیا سود پر دیا، میں نے ان کے سود کو باطل کر دیا، بس اب میرے چاچا عباس کو صرف ان کا اصل مال دے دیا جائے۔ یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ اب انصار صحابہ کرام پریشان تھے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اب مکے میں رہیں گے، تو آپ نے ارشاد فرمایا دل چاہتا ضرور ہے لیکن میں اب مدینے جاؤں گا۔ اور حضرت سعد بیمار ہو گئے تھے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ سعد کو صحت عطا کر لیں تاکہ یہ مدینہ واپس چلا جائیں، اس کی ہجرت مکمل ہو جائیں، اور اس کی موت بھی آئے تو مدینے میں آئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینے کے واپسی کا سفر فرمایا، اور مدینے میں آ کر آپ نے اگلا جو مہینہ تھا سفر کا، تو سفر کے مہینے میں آپ نے رومیوں کے خلاف ایک لشکر تیار کیا، لشکر کا امیر بھی بنوایا۔ لیکن لشکر کا امیر آج کل کرتے کچھ دن انہوں نے وہاں مدینے میں گزارے، اور اب لشکر کا امیر اپنے لشکر کو لے کر جیسے ہی مدینے سے نکلنے والا تھا تو انسانیت کا سب سے بڑا حادثہ پیش آیا، اور وہ لشکر بھی رکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین سے صحابہ کرام فارغ ہوئے، تو اس کے بعد پھر یہ لشکر روانہ کر دیا۔